غیر ملکی لڑکیاں 26 جون کو اسلام آباد، 29 جون کو لاہور پہنچی۔ لڑکیوں نے پاکستان پہنچ کر تصاویر شیئر کی، اس میں ایک گاڑی بھی تھی۔ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے سیف سٹی پر کال آئی، جس کے بعد گاڑی کو ٹریس کیا گیا۔ لڑکیوں کی بازیابی کے لیے سرگودا اور شاہدرہ میں گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی غیر ملکی 2 خواتین کے اغوا سے متعلق نیوز کانفرنس، بتایا ڈیفنس والے گھر گئے تو پتہ چلا وہ یہاں تھے اور نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار ہیں۔ گاڑی کی لوکیشن کی مدد سے رضا ڈار کو ٹریس کیا گیا اور سرنڈر کرنے کا کہا گیا۔ میڈیکل کرانے کے بعد لڑکیاں 164 کا بیان دینے پر راضی ہوئی۔ بیان کے وقت نیدرلینڈز کے کاؤنسلر بھی موجود تھے۔ بیان کے بعد لڑکیوں کو بحفاظت ایئرپورٹ پہنچایا گیا۔ اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے پاک فضائیہ کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم شہید۔ پولیس کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزم خاتون کا ہاتھ زبردستی کھینچ رہا تھا۔ گروپ کیپٹن کی مداخلت پر ملزم سعد نے ان سے بد کلامی کی اور فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گروپ کیپٹن عاصم شہید ہو گئے جبکہ ملزم فرار ہو گیا۔ خاتون نے بتایا ملزم دفتر کا کولیگ تھا جو سعد کام پر لے جانے کا کہہ رہا تھا اور راستہ تبدیل کر کے کہیں اور لے جانا چاہتا تھا، جس پر مزاحمت کی۔ گروپ کیپٹن عاصم شہید نے بروقت مداخلت کر کے مجھے محفوظ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر اظہار افسوس۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ تہران میں فضا سوگوار، ہراں کشتبار۔ سپریم لیڈر کے ساتھ ان کی صاحبزادی، داماد، بہو اور نواسی کی بھی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ شہید کے 3 بیٹے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت دیگر حکومتی شخصیات کی شرکت۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل احمد واحدی اور قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی بھی شریک ہوئے۔ لگ بھگ 1.5 کروڑ افراد نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ جمعے کو پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی سمیت 100 ملکوں کے قائدین اور وفود نے علی خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی تھی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر اور ان کے اہل خانہ کے جسد خاکی آخری دیدار کے لیے مصلی امام خمینی کمپلیکس میں موجود رہیں گے۔ گرینڈ مصلی کے دروازے آج رات 8 بجے تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ کل شہید رہبر کا جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر تہران سے قم لے جایا جائے گا۔ تدفین سے پہلے میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ ARY نیوز کی ٹیم تہران میں موجود۔ شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات پر ARY نیوز کی خصوصی کوریج 9 جولائی تک جاری رہے گی۔ ایرانی عوام کو خامنائی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے صحافی سے گفتگو، کہا اگر چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ ایران اور امریکہ نے باہمی اتفاق سے مذاکرات میں عارضی وقفہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایرانی معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں مجھ سے ملاقات کے لیے درخواست کی ہے۔ ہمارے درمیان اچھی ہم آہنگی ہے۔ نیتن یاہو جانتے ہیں باس کون ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات۔ حماس شورا کونسل کے سربراہ محمد درویش نے خامنائی کے انتقال پر تعزیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو سراہا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا ایران مزاحمتی قوتوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ٹیلی کام بل کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کسی کی نجی پراپرٹی پر قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ بل کی آڑ میں وزیر IT اور سیکریٹری پر مالی فائدے کے الزامات لگائے گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی وزیر IT کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ شہزاد فاطمہ نے کہا ٹیلی کام کا پرانا قانون موجودہ دور کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے۔ قانون سازی اتفاق رائے سے کی جا رہی ہے۔ سیاسی اعتماد کو مضبوط معاشی شراکت داری میں بدلنے کا وقت آ گیا۔ پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमें अपना इन्हसार एक दूसरे पर रखना चाहिए, किसी और पर नहीं। हम इत्तेहाद के साथ दुनिया की हर मंडी और कंपनी का मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया में खुशहाली के लिए मुआशी सिफारतकारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने अमन के लिए काबिल फख्र किरदार अदा किया। मुश्किलात के बावजूद इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत कराने में कामयाब हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का TRT को इंटरव्यू, कहा तुर्क सदर उर्दवान ने पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। कतर, सऊदी अरब, मिस्र की हिमायत के बगैर मुआहदा मुमकिन नहीं था। ईरान का हमसाया मुल्क होने के नाते खुलूस नीयत से कोशिश की। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान ने खुद मुख्तारी और वक़ार का दफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो तारीख का हिस्सा है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर की 27वीं बरसी। IG फ्रंटियर कोर KP नॉर्थ ने सवाबी में शहीद के मजार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, नेवल चीफ, एयर चीफ और मुसल्लह अफवाज का कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल मार्के में बेमिसाल जुर्रत, गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का मुजाहिरा किया। शहीद की कुर्बानी, बहादुरी, बेलौस खिदमत की ऐसी मीरास है जो हमेशा जिंदा रहेगी। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान के शहदा हमारा कौमी सरमाया है। वज़ीर आज़म ने कहा, बेमिसाल बहादुरी और जुर्रत के दुश्मन ने भी तारीफ की। शहीद और उनके अहले खाना कौम के लिए काबिल फख्र है। 5 जुलाई 1977 को हमेशा पाकिस्तान की जमहूरी रूह पर जख्म के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ये वो दिन था जब अवामी मैंडेट छीना गया, आइन को पामाल और जमहूरियत को जंजीरों में जकड़ा गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन आमरीयत के सामने सर नहीं झुकाया। कायदे आवाम की शहादत के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीयत को शिकस्त देने के लिए जद्दोजहद की। उन बेशुमार जियालों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने जमहूरियत की खातिर तशद्दुद और जुल्म बर्दाश्त किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, 1977 में आज के रोज अवाम के हक हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। गैर जमहूरी अमल ने सियासत, मुआशरे और मुल्क की तरक्की पर मनफी असरात मुरतब किए। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 45 हलकों से 852 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए। आजाद उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। 320 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद की जगह बाबर आजम दोबारा कप्तान मुकर्रर। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और नौमान अली टीम से बाहर। अली उस्मान, अवैस जफर और उबैद शाह पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। सऊद शकील दौरा इंग्लैंड के लिए मुंतखब, शमूलियत फिटनेस से मशरूत। आकिब जावेद कहते हैं, बतौर सिलेक्टर तस्लीम करता हूं पाकिस्तानी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, इसीलिए कप्तान और फास्ट बॉलर्स को तब्दील किया। सिलेक्टर मिसबाउल हक का कहना था, शाहीन और नसीम शाह फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया। दोनों फास्ट बॉलर डोमेस्टिक खेल कर परफॉर्म करें तो टीम में वापस आ सकते हैं। अमेरिका के यौम आजादी पर जश्न। वाशिंगटन में 1.5 लाख अफराद का इज्तिमा। न्यूयॉर्क से सिएटल तक शानदार आतिशबाजी। वाशिंगटन में अमेरिकी एयरफोर्स का फ्लाई पास। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। अमेरिकी फौज जितनी ताकतवर आज है, पहले कभी ना थी। ईरान की फौज को मिटा कर रख दिया। अमेरिका अजीम है और अजीम रहेगा, इसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। ऐसा कोई चैलेंज नहीं जो अमेरिकी पूरा ना कर सके। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम जा न सकें। ऐसा कोई हदफ नहीं जो हम हासिल न कर सकें।
امریکہ کے یوم آزادی پر اسلام آباد کی قومی یادگار کو بھی امریکی پرچم کی روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں پاک امریکہ شراکت داری کا مستقبل روشن ہے۔ لاہور کے تاریخی شاہی قلعہ میں امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کا جشن، رنگا رنگ تقریب کا اہتمام لاہور میں امریکی قونصلیٹ نے کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے امریکی عوام اور حکومت کو مبارکباد۔ مریم اورنگزیب نے کہا کئی شعبوں میں دونوں ممالک مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکی قونصل جنرل اسٹیٹس اینڈ سینڈرز کہتے ہیں شاہی قلعے کی بحالی کے لیے امریکہ نے $12.5 لاکھ خرچ کیے۔ امریکی کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ۔ ترجمان کریملن کے مطابق صدر پوٹن نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر امریکی ہم منصب کو مبارکباد پیش کی۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا آج روس اور امریکہ دنیا کی 2 سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث عالمی امن و استحکام کی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ماسکو واشنگٹن کے درمیان تعمیری، مساوی اور باہمی مفادات پر مبنی تعلقات دونوں ملکوں اور عالمی برادری کے مفاد میں ثابت ہوں گے۔ کسٹمز نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھینسوں کا دودھ بڑھانے والے ممنوعہ بوسٹر انجیکشن کی کھیپ پکڑ لی۔ دبئی سے اسلام آباد پہنچنے والے مسافر کے بیگ سے 8,900 انجیکشنز برآمد۔ محکمہ کسٹمز کے مطابق انجیکشنز کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق انجیکشنز کے استعمال سے بھینسوں سے حاصل ہونے والا دودھ مضر صحت ہو جاتا ہے۔ خانیوال اسٹیشن کے قریب شالیمار ایکسپریس کی ایک بوگی پٹڑی سے اتر گئی، ڈاؤن ٹریک بند ہو گیا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے ملتان سے ریلیف ٹرین روانہ کی جا رہی ہے۔ شالیمار ایکسپریس لاہور سے کراچی جا رہی ہے۔ سوات کے دل فریب سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد جاری۔ سیاح حسین وادی کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز۔ وادی چترال میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، گرمی کی شدت میں اضافہ، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ دریائے چترال میں پانی کا بہاؤ تیز، مختلف مقامات پر دریائی کٹاؤ کا سلسلہ۔